محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 4 آیتیں تلاوت کی گئی۔ پہلی 2 آیتوں میں یہ فرمایا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے بہترین مال خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے زمین میں سے اس کی بھی بہترین پیداوار خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تم خراب مال چھانٹ لو اور وہ اللہ کی راہ میں دو۔ اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، الا یہ کہ تم اغماس برت جاؤ۔ جان لو اللہ بے نیاز ہے اور ساری تعریفوں کا مالک ہے۔ پھر فرمایا گیا، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ اپنی طرف سے معافی کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہوتی ہے۔ وہ مہربانی یہ ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت ملی اس سے بہت بڑی نعمت ملی، خیرا کثیرا، بہت بڑا خیر ملا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانشمند ہیں۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا حکمت سے مراد صحیح بصیرت ہے اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ آدمی کو بصیرت حاصل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بصیرت ہے کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے دریغ دیتا ہے۔ حکمت یہ ہے، صحیح فیصلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لگا دے، اور صحیح بصیرت اور فیصلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے، جیسے کہ آخرت ہے، اس کو ترجیح دے۔ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کم دے۔ آخرت میں جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ کرے، اور جو چیزیں آخرت میں اور دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے وہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن جب معاملہ اس کا آئے کہ آخرت اور دنیا کا معاملہ ہو تو آدمی کو ترجیح آخرت پر دینا چاہیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی کہی گئی اور یہی باتیں آج بھی کہی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا، جو گیا اللہ کی راہ میں جب آدمی خرچ کرتا ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جان دی، جان اللہ کی راہ میں لگائی ہے، قوت دی، طاقت دی، دماغ دیا، صلاحیتیں دی، وہ سب لگانا ہے، اور مال و دولت بھی دیا، اسے بھی اللہ کی راہ میں لگانا، بہترین مال۔ اور زندگی کا بہترین دور جو ہے جوانی کا ہوتا ہے۔ یہاں میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو خوش قسمت ہے کہ وہ اپنی جوانی بھی تحریک کی راہ میں لگا رہے ہیں۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ اسے بڑی بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر مل گیا۔ اب ہم سب لوگ داعی ہیں، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ خطبہ مدراس میں بھی آپ پڑھیں گے، علامہ مولانا مودودی نے بتایا کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ وہ یہ رہنمائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے کچھ خوبیاں چاہیے، کچھ صلاحیتیں چاہیے، کچھ صفات چاہیے۔ وہ صفات کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
اللہ کی راہ میں دعوت دو. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دعوت دو. تم اللہ کی طرف بلانے والے داعی اللہ بنو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر دوران تو دعوت تمہیں بحث کرنے کا موقع ملے، بحث کوئی کرے تو بہترین طریقے سے بحث کرو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. بھائیوں اور بزرگوں، یہ یہاں پہ تین چیزیں استعمال ہوئی ہیں. ایک ہے حکمت، اور ایک دوسری ہے عمدہ نصیحت، اور تیسرے ہے جدال یعنی بحث و مباحثہ. اس کے کچھ آداب ہیں. ہم اقلیت میں ہیں، ہمیں یہ گولڈن اپارچونٹی ملی ہے. اس ملک کی عظیم آبادی جو ہے اسلام سے نابلد ہے، لیکن اسلام کو جاننا چاہتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر کام کریں دعوت کا. تو فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، اپنے رب کے طریقے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ. اب یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے، حکمت کیسی دعوت دی جائے؟ تو اندھا دھند دعوت نہ دی جائے، بلکہ دیکھ کر دعوت دی جائے. پھر دوسری بات یہ ہے دانائی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، مخاطب کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس کے خیالات کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے، حالات کیا ہیں، یہ سب چیزیں دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ موقع و محل کیا ہے. اس طرح اس کے لحاظ سے دعوت دی جائے. دوسری بات یہ ہے ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے. پڑھے لکھے کے ساتھ بھی وہی دعوتی باتیں وہی انداز میں بات کر رہے ہیں، اور کم پڑھے کے سامنے بھی ویسی بات کر رہے ہیں. ہر ایک کو اس کی ذہنیت کے لحاظ سے، اس کے معیار کے لحاظ سے بات کی جائے. پھر اس کے بعد بتایا گیا جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے. مرض کچھ اور ہے، دوا آپ کچھ اور دے رہے ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. آپ کو پہلے جو ہے مرض کی تشخیص کرنی پڑے گی اور پھر جاننا پڑے گا. تو فرمایا گیا کہ مرض کی تشخیص کی جائے. پھر مرض کی تشخیص ہونے کے بعد اس کا علاج ایسا کیا جائے کہ اس کے دل و دماغ میں جو کچھ خرابیاں ہیں وہ نکل جائے. دلائل کے ساتھ آپ اس کا علاج کریں. بغیر دلیل کے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح کی دعوت دی جائے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس کے ناصح ہیں. ہر نبی نے یہ کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. مدعو کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، بہی خواہ ہیں، آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں عمدہ نصیحت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن نہ کیا جائے، اس پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے دل و دماغ کو اپیل کی جائے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے سامنے کچھ جذبات کی بات بھی کریں تاکہ وہ جذبہ حاصل کریں. برائیوں اور گمراہیوں کے صرف ابطال نہ کیا جائے، بلکہ ان کے خراب ہونے کا احساس اس کے دل میں بٹھایا جائے. اور جو انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو برائیوں سے نفرت کرتا ہے، اس فطرت کو ابھارا جائے اور بتایا جائے کہ اس کے نتیجے کیا نکل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مخاطب آپ کو یہ محسوس کریں کہ آپ اس کے خیر خواہ اور بہی خواہ ہیں، اور آپ کچھ اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ محض اللہ کی محبت کی وجہ سے اور انسانوں کی محبت کی وجہ سے آپ دعوت پیش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ بحث کرو، اچھے طریقے سے بحث کرو. دیکھیے حالات کی تلخی دائی کے اندر آنی نہیں چاہیے. حالات تو خراب رہتے ہیں، لیکن اسے
فراخ دل ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، اس لیے چھوٹے حالات کی تلخی لیے ہوئے آپ بات کریں گے تو وہ جھلک جائیں گی۔ اس لیے یہ کہا گیا محض مناظرہ بازی نہ ہو، بحث، عقلی کشتی، ذہنی دنگل نہ ہو۔ پھر فرمایا گیا، مولانا نے لکھا ہے کہ حریف کو چپ کرنا مقصد نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ دعوت پہنچانا، اس کے دل و دماغ کو مطمئن کرنا۔ اس میں شیریں کلامی ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگتے دلائل ہو، مخاطب کے اندر ضد ہٹ درمی پیدا نہ ہو، ایسی بات نہ کریں کہ اس کے اندر ضد آ جائے تو دعوتی کام ہونے کے بجائے اسے اور متنفر کر دیں گے آپ۔ پھر فرمایا گیا سیدھے طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، بہت فلسفیانہ بات کرنے کے بجائے ایسی بات کیجیے جو سیدھی سادی ہو، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ مخاطب کج روی پر اتر آیا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، بحث کو آگے نہ بڑھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہی میں اور زیادہ دور نکل جائے آپ کی دعوتی ملاقات کے بعد۔ تو یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں۔ اب کچھ باتیں میں تھوڑی سی انگلش کے بھی ورڈز بول دیتا ہوں تاکہ بہت نوجوان ہیں اور بعض معنی ایسے بھی رہتے ہیں وہ اچھی طرح سے کنوے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وژڈم ہونی چاہیے، میٹنگ پیپل آن دیئر اون گراؤنڈ، ان کی سہولت کے لحاظ سے، ان کے آلام اور سہولت کے لحاظ سے جب وہ چاہیں آپ ملیں، on convincing them with illustration from their own knowledge، جو آدمی ہے اس کے نالج کے لحاظ سے بات کیجیے۔ وہ انجینئر ہے تو کوئی انجینئر کو ساتھ لے کر جائیے، وہ بھی بات کرے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو ساتھ لے جائیے۔ پھر اس کے بعد کیا آ گیا، اس کے بہت سے خیالات ہو سکتے ہیں جو نیرو بھی ہو سکتے ہیں، ویری وائڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈوز ہیں جو کرنا چاہیے، اب کچھ ڈونٹس ہیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے we must not be dogmatic، not self regarding، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور اونچا سمجھ رہے ہیں، اونچے معیار پر سمجھ رہے ہیں۔ not offensive، آپ جو ہے اس پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو کارنر کرنا چاہ رہے ہیں۔ بٹ یو شوڈ بی جینٹل، نرم خو، کنسیڈریٹ، سامنے والے کا خیال رکھنے والا، such as would attract his attention، اس کا اٹینشن، اس کی توجہ آپ کے طرف ہو، آپ کی باتوں کس طرف ہو۔ and our manners and argument should not be acrimonious but modeled on the moral values، gracious ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے، یہ سب کیوں کرنا ہے؟ تو اس لیے کرنا ہے our sole motive is the love of man and the love of اللہ، اللہ کی محبت اور خلق اللہ کی محبت، اس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں جو ہم کام کر رہے ہیں، ایک آدمی سے ملاقات کر رہے ہیں، کب قرآن مجید کے الفاظ، اس کے کا اثر اس کے دل میں آ جائے اور سیڈ آف ورڈ آف اللہ میں جرمینیٹ ان پیپلس مائنڈ، ان کے دل و دماغ میں اللہ کے کلام کا جو بیج آپ نے بویا ہے وہ برگ و بار لا لیں۔ کاش کہ ہم سب لوگ ایک اچھے دائی بنیں، حکمت کے ساتھ کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔